بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم تحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، خطیب مسجد کے حوالے سے ایک نیا پروگرام آیا ہے جس کے حوالے سے میں آپ کو معلومات دوں گا اس ویڈیو میں کہ یہ خطیب مسجد یا خطیب ممبر یا ائمہ خطبہ یہ پروگرام کیا ہے، یہ کورس کیا ہے، کہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیا طریقہ ہے، اس میں آپ کی اہلیت کتنی ہونی چاہیے، آپ کی تعلیم ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے، اور اس پروگرام کے فوائد کیا ہیں، اور اس پروگرام کو حاصل کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اور کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مکمل تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ تو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ عربی ٹیچر بننا چاہتے ہیں یا عربی ٹیچر کے لیے کورس حاصل کرنا چاہتے ہیں، سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنا دی تھی۔ لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں، کوشش کروں گا کہ اوپر آئی بٹن میں دے دوں، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ عربی ٹیچر ٹریننگ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے خطیب مسجد یا خطیب ممبر کہہ لیں، یا خطبہ ائمہ یا ائمہ خطبہ یا خطیب محراب، اس قسم کے کئی نام جو ہیں جن کو آپ نے سن رکھا ہوگا، یا آپ آسان زبان میں سمجھے تو جس کو ہم مسجد کا مولوی بولتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ نیا پروگرام آیا ہے جس کو کرنے کے بعد جو ہے آپ کسی بھی مسجد میں یا کہیں بھی آپ خطبات وغیرہ یا جمعہ کے اوپر خطبات وغیرہ یا ویسے خطاب کرنا چاہیں تو اس کی تربیت کے حوالے سے جو ہے یہ کورس بنایا گیا ہے۔ تو اس وقت بہت سے وفاق المدارس، تقریباً تمام وفاق المدارس نے یہ کورس لانچ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بھی یہ کورس اجرا کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو علامہ اقبال کے متعلق جو ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اگر آپ چاہیں تو وفاق المدارس کے حوالے سے بھی وہ معلومات آپ لے سکتے ہیں، مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ تو علامہ اقبال نے یہ تربیتی کورس ائمہ خطبہ کے نام سے یہ تعارف کرایا ہے، جس کو کرنے کے بعد آپ کسی بھی مسجد میں خطیب وغیرہ ایزیلی بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کورس کا تعارف یا اس کورس کا مقصد بنانے کا کیا ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مسجد کا ایک بہت اہم مقام اور مرتبہ ہے، اور ہر مسلمان کا مسجد کے ساتھ تقدس کا ایک خاص مرتبہ یا تعلق ہے۔ مسجد وہ اکائی ہے جو مسلمانوں کو دن میں 5 وقت ایک دوسرے سے ملاتی ہے، ملاقات کرواتی ہے، اور ایک دوسرے سے باخبر بھی رکھتی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اور اسی کے ذریعے تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ تو مسجد کا ممبر و محراب تبلیغ اور تعلیم کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ مصروف ترین مسلمان بھی جمعہ کے خطبہ اور نماز کے لیے وقت نکال کر مسجد تقریباً ضرور جاتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا بہترین پلیٹ فارم مسجد کا محراب اور ممبر کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس دور میں جہاں باقی تمام دینی شعبوں میں کمزوری آئی ہے، وہیں پر ممبر اور محراب کا تحریک بھی کمزور ہوا، جس کے نتیجے میں معاشرے میں تعصب، افراتفری، تفرقہ، اختلافات نے قدم جما لی، اور مسلمان ایک دوسرے سے ملنے کی بجائے مسلکی اختلافات کے باعث ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ تو معاشرے کی اصلاح اور اسے عہد رفتہ کی طرح اعتدال پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ ممبر اور محراب کا استعمال اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیا جائے، اور امت کی اصلاح کی زیادہ کوشش کی جائے۔ تو ممبر اور محراب کا صحیح استعمال اس وقت ممکن ہے جب ائمہ اور خطبہ کی بھرپور تربیت کی جائے، یعنی جو خطبہ دیتا ہے اس کی اگر اچھی تربیت ہوگی تو آگے سامعین کی بھی اچھی تربیت کرے گا اور مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ خطیب جمعہ کی بھرپور تربیت کی جائے، انہیں عصر حاضر کی دینی مشکلات اور ان کے تدارک سے آگاہ کیا جائے، اور انہیں ممبر و محراب کی اہمیت اور درست طریقہ استعمال بتایا جائے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ پروگرام جو ہے بنایا گیا ہے
تاکہ آئمہ خطبہ کی دینی تربیت ہے، اخلاقی تربیت ان کی جائے اس کورس کے ذریعے، جس کورس کو تربیتی کورس آئمہ خطبہ کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ یہ 6 ماہ کا سرٹیفکیٹ کورس ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اجرا کر دیا۔ تو یہ تھا اس کا تعارف اور اس کا مقصد سمجھ لیں یا اس کی تعریف کہ یہ پروگرام کیوں بنائے گا۔ اب ہم اس کی شرائط داخلہ کے حوالے سے اس پروگرام میں داخل ہونے کے لیے آپ کی اہلیت کتنی ہونی چاہیے۔ جو امیدوار اس پروگرام تربیتی کورس آئمہ خطبہ میں داخلے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے چند شرائط ہیں جن میں سے کوئی ایک شرط ان میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی بھی تسلیم شدہ دینی بورڈ سے شہادت العالمیہ کی سند حاصل کی، یعنی کسی بھی دینی مدرسہ یا وفاق المدارس کہہ لیں، ان سے شہادت العالمیہ کی سند یعنی ایم اے عربک اسلامیات کی سند وہ حاصل کی ہوئی ہو اور اس کو ایکول بھی کروایا، یعنی ہائر ایجوکیشن سے جو ہے اس کا مساوی سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا ہو۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اگر یہ نہیں تو اس کے علاوہ ایم اے علوم اسلامیہ کی ڈگری کسی بھی یونیورسٹی یا ادارے سے حاصل کی ہو تب بھی اس پروگرام میں داخلہ لے سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو تیسری شرط یہ ہے کہ بی ایس علوم اسلامیہ کی ڈگری کسی بھی یونیورسٹی یا ادارے سے حاصل کی ہو تب بھی اس پروگرام میں داخلہ لے سکتا ہے۔ تو یہ 3 شرائط ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ہے تو آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اب داخلہ کس طرح لینا ہے؟ داخلے کے لیے آپ صرف آن لائن ہی اس کی اپلائی کر سکتے، اس کے علاوہ آپ پراسپیکٹس کسی چیز کے ذریعے آپ داخلہ نہیں لے سکتے اس وقت۔ اب اس کورس میں آپ نے کرنا کیا ہے اور کس طرح جو ہے آپ نے اس کورس کو مکمل کرنا ہے، اس کے حوالے سے سب سے پہلے یہ کورس 6 ماہ پر مشتمل ہے، یعنی 6 ماہ کا دورانیہ جس کے دوران آپ نے یہ پروگرام مکمل کرنا ہے۔ تو 6 مہینے میں 45 گھنٹے اس کی کلاسز مشتمل ہیں جو کہ اس کورس کا لازمی جز شمار، اور اس کے علاوہ 2 عدد امتحانی مشقیں بھی ہیں جن کو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مکمل کریں گے اور ان کو چیک کروائیں گے اور ان کے نمبر جو ہیں وہ امتحان میں شامل کیے جائیں، اور ان مشقوں کے بعد جو ہے امتحان ہوگا، فائنل امتحان کا۔ تو جو کورس ہے اس میں ایک کتاب ہوگی جس کا نام ہے مؤثر اور تعمیری معاشرتی رہنمائی، یعنی تربیتی کورس آئمہ خطبہ۔ بس ایک ہی کتاب ہے، 3 کریڈٹ آور کی ہے، جس کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ یونیورسٹی بھیج دے گی جب آپ ایڈمیشن لیں گے۔ اس کتاب میں 9 یونٹ ہوں گے، یعنی 9 یونٹ پر یہ کورس مشتمل ہوگا۔ آپ نے ایک یونٹ کم از کم 1 ہفتے میں مکمل کرنا ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں، آپ اگر روزانہ 2 گھنٹے بھی دیں آسانی سے 1 ہفتے میں یا 2-3 دن میں بھی جو ہے آپ ایزیلی 1 یونٹ کو مکمل کر سکتے۔ 9 یونٹ ہے، 9 ہفتوں پر جو ہے یہ کورس آپ نے تیاری کرنی ہے۔ ہر ہفتے میں آپ نے صرف 2 گھنٹے دن میں دیں تو آپ ایزیلی جو ہے 9 یونٹ 9 ہفتوں میں مکمل کر سکتے۔ جب آپ یہ کورس تیاری کریں گے، کتاب کے ساتھ جو ہے یونیورسٹی کچھ امتحانی مشقیں بھی بھیجے گی، تو 2 امتحانی مشقیں ہوں گی جن کو آپ اپنی تیاری کے ساتھ ساتھ ان مشقوں کو بھی تیار کرنا، یہ نہیں ان کو لکھنا ہے۔ اگر آپ مشقیں لکھنے کے متعلق معلومات لینا چاہتے ہیں کہ مشقیں لکھی کیسے جاتی، اس کے حوالے سے میں نے ایک تفصیلاً ویڈیو بنائی ہے، لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی آ جائے گا، ڈسکرپشن میں بھی، آپ وہ آسانی سے جو ہے دیکھ سکتے کہ مشقیں لکھتے کیسے۔ تو آپ نے مشقیں لکھنی ہے، 2 مشقیں ہوں گی، ان کے اوپر جو ہے سوال لکھے ہوں گے، آپ نے وہ سوال حل کر کے پھر یونیورسٹی آپ کو ٹیوٹر کا پتہ بتائے گی، آپ نے اس پتے کے اوپر ان ٹیوٹر کو وہ مشقیں بھیج دیں، وہ چیک کر کے ان کے نمبر لگا دیں گے اور اس کے بعد وہ نمبر آپ کے امتحان میں شامل ہو جائیں۔ تو جب یہ پروگرام مکمل ہوگا تو آخری امتحان آپ نے دینا ہوتا ہے، فائنل امتحان بھی بولتے ہیں، تو اس میں آپ نے پاس ہونا ہے۔ مشق کے جو نمبر ہیں اس کورس کے مکمل 30% پر مشقیں مشتمل ہیں اور 70% پر جو ہے باقی کلاسیں ہوں گی یا آپ کا فائنل امتحان ہوگا، وہ 70% نمبر پہ مشتمل۔ اب آپ نے مشقوں میں کم از کم 50% نمبر لینے، یعنی مثال کے طور پہ ایک مشق 100 نمبر کی ہے، 2 مشقوں کے 200 نمبر میں سے آپ نے 100 نمبر لازمی لینا ہے، ورنہ آپ کی مشقیں بھی فیل تصور کی جائیں۔ تو پھر آپ نے امتحان دینا ہے، امتحان میں بھی آپ نے پاس ہونا ہے، اس کے بعد یہ کورس مکمل ہو جائے گا۔ تو مشقوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو عملی ورکشاپ یا
پریکٹیکل جس طرح بولتے ہیں وہ بھی ہوگی۔ تو جب آپ امتحانی مشقیں مکمل کر لیں گے اس کے بعد ایک ہفتہ تقریباً 45 گھنٹے پر مشتمل کلاس منعقد ہوگی جن میں آپ نے شرکت کرنی ہے اور یہ شرکت کرنا لازمی بھی ہے۔ اگر آپ اس میں شرکت نہیں کریں گے تو فیل تصور ہوں گے، اور کلاس میں شامل ہونے والے جتنے بھی طلاب ہوں گے ان کا رہائشی اخراجات وغیرہ یا ان کا آنے جانے کا خرچہ وہ خود طالب علم ہی ادا کریں گے، اس میں یونیورسٹی آپ کو اخراجات نہیں پے کرے گی۔ تو 45 گھنٹے پر مشتمل کلاسیں ہوگی، یہ ہو سکتا ہے کہ دن میں 4 گھنٹے کی کلاس ہو، 8 گھنٹے کی کلاس ہو، 6 گھنٹے کی کلاس پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ کل ملا کے 45 گھنٹے کی کلاسیں ہوں گی جن میں آپ نے یعنی ایک ہفتہ لگا لیں، تقریباً ایک ہفتے کی کلاسیں ہوں گی، آپ نے روزانہ اس میں شرکت کرنا ہوگی۔ تو یہ پریکٹیکل سمجھ لیں، اس میں آپ نے شرکت لازمی کرنی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آخری امتحان کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ جب آپ نے 2 امتحانی مشقیں ان کو بھی مکمل کر لیا ہے، اس کے بعد آپ نے پریکٹیکل یا تربیتی ورکشاپ وہ بھی مکمل کر لی، اس کے بعد امتحان دینا ہے۔ تو امتحان جو ہے یہ 70% نمبر پر جو ہے مشتمل ہے، 30% نمبر امتحانی مشقوں پر مشتمل ہے اور 70% آخری امتحان پر مشتمل ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کر کے نمبروں کے تناسب کو ملا کر مجموعی طور پر آپ کو پاس ہونے کے لیے کم از کم 50% نمبر حاصل کرنا ہوں گے۔ اگر کوئی طالب علم امتحانی مشقوں میں 50% نمبر حاصل نہیں کر سکتا تو اسے نئے سرے سے داخلہ لے کر کورس کو دوبارہ کرنا ہوگا، یعنی وہ فیل تصور ہوگا۔ یعنی 50% نمبر سے آپ امتحانی مشقوں میں پاس ہو سکتے ہیں اور 50% نمبر آپ آخری امتحان سے پاس ہو سکتے۔ تو یہ تھا ایک مکمل اس پروگرام کا پروسیس۔ امید ہے آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کی فیس کے متعلق جو ہے کہ اس کی فیس کتنی ہے، کل فیس بتا دوں کہ کل فیس اس پورے پروگرام کی جو ہے وہ 4800 روپے کس طرح بنتی ہے وہ میں آپ کو شرح بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے رجسٹریشن فیس ہوتی ہے وہ 500 روپے، اس کے بعد ایڈمیشن فیس ہوتی ہے وہ بھی 500 روپے ہے، اس کے بعد ٹیکنالوجی فیس ہے وہ بھی 500 روپے، اور اس کورس کی یا کتاب کی سمجھ لیں وہ 3300 روپے۔ تو کل ملا کے کل فیس جو ہے اس پروگرام کی 4800 روپے بنتی ہے۔ تو آپ نے آن لائن داخلہ کس طرح کروانا ہے اس کے حوالے سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن پہ نظر آ رہا ہوگا، ڈسکرپشن میں بھی کوشش کروں گا دے دوں، تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی کس طرح آپ نے اس کا داخلہ کروانا ہے۔ تو آن لائن آپ نے داخلہ کروانا ہے، آپ نے 4800 روپے کا چلان جو ہے وہ آپ کو ملے گا، آپ نے وہ پرنٹ لے کر بینک میں پے کر دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کا داخلہ جو ہے ہو جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ نے تربیتی کورس ائمہ خطبہ یا خطیب مسجد یا خطیب محراب و ممبر وغیرہ، یہ آپ نے اکثر الفاظ سن رکھے ہوں گے، ان کے حوالے سے یہ کورس جو ہے بنایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کورس کو بنانے کا مقصد یا اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو مزید اس کے فوائد ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہر مسجد کے لیے جس خطیب کا انتخاب کیا جائے اسے سرٹیفکیٹ کا بھی مطالبہ کیا جائے، ممکن ہے۔ تو اس کے اور بھی کافی فوائد ہو سکتے ہیں کہ آپ کہیں بھی اگر کسی مسجد میں یا کوئی بعض اوقات مسجد کے حوالے سے کوئی آسامی آ جاتی ہے تو وہاں پر آپ اپلائی کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ سے اس سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کریں۔ تو اس طرح کے کئی مواقع آ سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ میں سے کوئی خطیب مسجد یا خطیب محراب و ممبر ہے تو کوشش کرے کہ اس کورس کو حاصل کر لے تاکہ آنے والے وقتوں کے ساتھ وہ بھی اپ گریڈ ہو جائے اور ایسی تربیت سے استفادہ حاصل کرے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے سوشل میڈیا پر بھی۔ تو اسی طرح ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی، چینل کا بھی لازمی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔